والدین تربیت کریں، ادارے تربیت کریں، اور ان کو دینی تعلیم خاص طور پہ دیکھیں. جب ہم دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، العلم جو ہے جو اس کی تعلیم دینا فرض ہے. فرض تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ MBBS کریں، آپ انجینئرنگ کریں، آپ فلاں کریں، یہ فرض تعلیم. ایون پرائمری میٹرک کرنا بھی فرض تعلیم نہیں ہے. فرض تعلیم یہ ہے کہ دین کی اتنی تعلیم ہو کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے. کم از کم قرآن اس کو سوچ سمجھ کے آتا ہو پڑھنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حدیث سے اتنا ضرور اس کو تعارف ہو کہ وہ بچپن سے لے کر موت تک کے مسائل کا اس کو علم ہو. اگر آپ اتنی تعلیم حاصل نہیں کرتے تو آپ گناہگار ہیں، یہ فرض ہے. اور اگر آپ اتنی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دیتے تو بھی آپ گناہگار ہیں، کیونکہ یہ فرض ہے. مسلمان رہنے کے لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے اور مسلمان رہنے کے لیے کیا پری ریکوزٹس ہیں وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور بنیادی اقدار کا پتہ چل جاتا ہے. اور کم از کم ان کی جو دین کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں ان کا جو ویژن ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. اگر وہ کلیئر ہو جائے گا تو پھر بچہ کم از کم یہ سوئسائڈ کی طرف نہیں جاتا. اور جب بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، دیکھیں جان لینا، بالکل یہ میری جان ہے ہی نہیں، میرے پاس اپنی جان لینے کا بھی اختیار نہیں ہے، یہ میرے پاس امانت ہے. اور جو امانت کا تصور ہے، جب وہ دین پڑھے گا تو اس کو امانت کا تصور پتہ چلے گا. تو جب یہ میرے پاس سارا کچھ، میرا جسم بھی امانت ہے، میری جان، میری روح، سب کچھ امانت ہے، تو میں اس امانت کو استعمال کرنے کا میرے پاس حق ہے. اور اس کو لینے کا میرے پاس حق نہیں، اس کو تلف کرنے کا حق نہیں ہے. تو مجھے اگر استعمال کرنے کا کسی نے حق دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. اور اس پر اس کو جان لے لینا اور اس کو ختم کر لینا، یہ تو گناہ ہے.